بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا کیے گئے دین اسلام کے ذریعے لوگوں کو عبادات کے طریقے جو ہیں وہ سمجھائے ہیں۔ اسلام میں مختلف طریقے ہیں عبادتوں کے، اور ان کے الگ الگ وقت بھی طے کیے گئے کہ کون سی عبادت کب ہوگی، کس انداز سے ہوگی، کیا دن ہوں گے، کیا اس کے وقت ہوگا، کیسے ادا کی جائے۔ اور تمام عبادات کے اثرات بھی جدا جدا ہیں، اور ان کی ادائیگی کے دوران انسان کو جو محسوس ہوتا ہے اس کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں آہستہ آہستہ دل لگنا شروع ہوتا ہے، کوشش کرنی شروع کرتے ہیں۔ روزے رکھنے شروع کرتے ہیں تو ابتدائی روزوں کے دوران کچھ عادتیں چھٹنے لگتی ہیں، نیک عادتیں آنے لگتی ہیں۔ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، شب برات میں الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اس کا الگ سکون میسر آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، قربانی کے اوپر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام عبادات کے درمیان ایک عبادت ایسی ہے، ان تمام عبادتوں کے درمیان اسلام کا ایک رکن ایسا ہے، ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی کہ جب اس عبادت کو بندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب بندہ اس عبادت کو کر لیتا ہے، اور جب بندہ اس عبادت کے ارکان ادا کر لیتا ہے تو ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ، اس کی چال ڈھال، اس کا حتیٰ کہ اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ ایسی عبادت کہ بندے کی چال چلن بدل جاتی ہے، رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اور اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ ایک سفر ہے جس کو عشق کا سفر کہتے ہیں، جس کو جنون کا سفر کہتے ہیں، جس کو محبت کا سفر کہتے ہیں، جس کو مشقت کا سفر کہتے ہیں، جس سفر میں بندہ دنیا سے لا تعلق ہو کر یہ سمجھ کے گھر سے جاتا ہے کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس سفر میں بندے کو شوق ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا۔ اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور دنیا کی جتنی سپر پاوریں ہیں وہ پہلے بھی اور آج بھی اس بات پر حیران ہے، اور دنیا اس کا متبادل آج تک لا نہیں سکی کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، میں نے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف چلتا ہے اور جب وہ بیت اللہ کو دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر جیسا وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے ویسا باہر نکلتا نہیں ہے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے حج کا ایک پہلو یہ ہے، حج تو اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں
صاحب مال مسلمان اپنے رب کے گھر کی طرف جائیں گے، اپنے رب کے گھر کے چکر لگائیں گے، اپنے رب کے گھر میں ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگیں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ لیکن اگر آپ حج بیت اللہ کے دوسرے پہلو کو دیکھیں گے، اگر آپ حج بیت اللہ کے اس انداز کو دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں جب حج کا دن آتے ہیں تو اس بات پر حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں بڑی بڑے پروپیگنڈے لے کے آئے، اسلام کو دہشت گردانہ مذہب بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ صرف بیت اللہ ہے کہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان اگر کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان دیوانہ وار جس گھر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو بیت اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیت اللہ جیسا مرکز نہ اب تک لا سکی ہے، نہ قیامت تک لا سکے گی انشاءاللہ۔ کوئی ہے ایسا مرکز؟ دنیا کا کفر حیران ہے کہ مسلمان چاہے شامی ہو، ترکی ہو، سانولا ہو، گورا ہو، کالا ہو، چینی ہو، ملایا ہو، افریقی ہو، کسی کے پاس کائنات میں محمد رسول اللہ نے یہ جو مرکز مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا جو قائم کیا ہے، یہ ایک ایسی مرکزیت کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دی ہے کہ دنیا کی طاقتیں سب کچھ لا سکتی ہیں، بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی مرکزی جگہ کائنات کے اندر کوئی دوسری نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیسا سفر ہے یہ حج کا؟ حج کے سفر کے آپ انداز دیکھیں۔ ساری زندگی ایک مسلمان دعائیں کرتا ہے کہ میں حج پر جاؤں، میرا موقع مل جائے حج پر جانے کا، اور جب بندہ حج پر جانے کی ٹکٹ لگ جاتی ہے، ویزا لگ جاتا ہے، تو جب حج پر جانے کا ویزا لگ جاتا ہے، جب ٹکٹ لگ جاتی ہے تو حاجی کیا کرتا ہے جی؟ حاجی صرف کپڑوں کی تیاری نہیں کرتا، حاجی صرف ساز و سامان تیار نہیں کرتا، حاجی صرف اپنے سر پہ باندھنے کے لیے پگڑی یا پیروں میں پہننے کے لیے بہترین جوتے نہیں خریدتا، حاجی اپنے اٹیچی میں طرح طرح کا سامان بھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حاجی جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے بلایا ہے تو رب کے گھر کو دیکھنے کا اشتیاق ایسا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کی محبتیں ایسی ہیں، یہ جنون ایسا ہے، یہ عشق ایسا ہے کہ بار بار اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے کہ عبد الرحمن اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، کہ جنید اگر کسی کے ساتھ ٹھگی ماری ہے تو اس کا مال واپس کر دے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے صلح کر لے، اگر کسی کے ساتھ دھکا مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ حاجی حج پر جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو پاک کرنے سے پہلے اپنے تن کو صاف کرتا ہے۔ یہ صفت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے اندر رکھی تو وہ حج بیت اللہ کے اندر سب سے زیادہ رکھی ہے۔ یہ صفت بیت اللہ کے حج میں کہ حاجی روانہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنے دل کو کھنگالتا ہے، اور کہا نا کہ عبادتوں کے دو رنگ ہیں، ایک تن کی عبادت، ایک من کی عبادت۔ تن سے جتنی مرضی عبادت کرتے رہو یہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک من صاف نہ ہو جائے۔ تن چاہے جھکتا رہے لیکن اللہ من کو دیکھتے ہیں۔ تن کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ من کی پاکیزگی کو اختیار کیا جائے۔ تن اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ من اندر سے اچھا ہو جائے۔ جن کا تن پاک ہے اور من ناپاک ہے وہ جتنے مرضی تندہی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں ان کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ عبادت تن کی ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ من کو دیکھتے ہیں۔ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے حاجیوں کو دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ آج کل تو کیونکہ کچھ لوگ پروفیشنل ہو گئے، لیکن شروع سے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ حاجیوں کو دو باتیں بڑی سمجھاتے آئے۔ تمام ارکان تو سمجھنے ضروری ہیں، تمام جگہ دعائیں مانگنی ضروری ہیں، تمام نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن جب حاجی گھر سے چلے
تو پھر اپنا غصہ اور اپنا آرام دونوں چیزیں گھر چھوڑ کر جائے. جب حاجی اپنے گھر سے چلے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور مشقت کو ساتھ لے کے چلے. اگر غصہ اور آرام ساتھ میں لے کے جائے گا تو راستے میں بات نہیں بنے گی. اگر محبت اور مشقت ساتھ میں لے کے جائے گا تو قدم قدم پر اللہ کی نصرت اس کی طرف آئے گی. جب بندہ طواف میں چلتا ہے نا، مطاف کے اندر، حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم چلتا ہے ایک گناہ کم، ایک درجہ بلند. اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ نعمت عطا کی ہے، اپنے ماننے والوں کے لیے نعمت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھا دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو دکھا دے. جب بندہ پہلی مرتبہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، جب آپ وہاں جائیں گے تو جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس دیوانہ وار بیت اللہ کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہے جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑا ہوا بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے. اور ملتزم کو پکڑ کے خانہ کعبہ کے گلاب کو پکڑ کے اس طرح روتا بلبلاتا ہے جس طرح کوئی تڑپتا ہوا بچہ اپنی ماں کے آغوش میں جانا چاہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس دروازے کے علاوہ کائنات میں کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ بیت اللہ کی صفت ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کے من کی ساری برائیاں نکل کے باہر چلی جاتی. ایسا ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، ایسا ہو کے آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاجی جو ہے صرف حاجی بننا یہی ہے کہ وہ کیا مکہ اور مدینہ منورہ کو دیکھ کے آئے؟ نہیں. بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات امڑ کے سامنے آتے ہیں. آپ دیکھیں اب تک کتنے لوگوں نے جو بیت اللہ دیکھا ان میں سب یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں. کتنے ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ کے اپنی جان مطاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نچھاور کر دی ہے؟ وہ بیت اللہ ہے جس نے پوری کائنات میں اسلام کے پرچم کو محمد رسول اللہ کے حکم سے سلامت رکھا ہے. اس بیت اللہ کی وجہ سے آج پوری کائنات میں مسلمانوں کی عزتیں قائم ہیں. اور بیت اللہ کا کمال دیکھیے آپ. بندہ جاتا ہے یہاں سے، عبد الرحمن جاتا ہے، جنید جاتا ہے، شفیق جاتا ہے، یہاں سے الگ الگ نام کے لوگ جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو کون آتا ہے جی؟ واپس حاجی صاحب آتے ہیں. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کو عزتیں دے کر بھیجتے ہیں واپس. جب جاتا ہے تو من میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں، آتا ہے تو استغفار ہوتی ہے. جب جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکبر غرور ہوتا ہے. آتا ہے تو عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ایمانت داری ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، شرم و ہمیں آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے. یہ بیت اللہ کا کمال ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھ لیتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ لیتا ہے تو پھر جیسا بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے ویسا رہتا نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اور پھر تبدیلی آئے کیوں نہ؟ بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد جب یہ محبت کے مرکز مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، بیت اللہ کے چکر لگانے کے بعد جب اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہوتی ہے، اور جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو، جس نے ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگی ہوں، جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہو، اور جب پھر وہ رسول اللہ کے حضور جا کر سلام پیش کرتا ہے، جب کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اس کی عبادتوں پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. اور جس نے بیت اللہ کے طواف کے بعد روضہ رسول کی زیارت کر لی ہو، جن آنکھوں نے، ان آنکھوں پر حرام ہے کہ وہ زندگی میں پھر دوبارہ کسی کی طرف غلط نگاہ سے اٹھ جائے. جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے
کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حاجی کو کہتے ہیں احرام باندھو. آپ حضرات کے درمیان آج ہم حج کے مسائل کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حج کی روح کی گفتگو کر رہا ہوں. جب بندے کو احرام باندھنے کا حکم ہوتا ہے تو احرام کہاں سے بنا؟ لفظ حرام سے بنا. احرام، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی غلط چیز ہو تو اس سے رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ جب حاجی میرے گھر کی طرف آئیں، اب اللہ کو تو پتہ ہے نا میرے گھر کی طرف غریب نے بھی آنا ہے، میرے گھر کی طرف ریڑھی والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف صفائی کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف ذمہ داری کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف پڑھانے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف بادشاہ بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف گورنر بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف افسران بھی آئیں گے، وزیر بھی آئیں گے، چودھری بھی آئیں گے. اس لیے رب نے حکم دے دیا کہ جب میرے گھر کے طواف کے لیے آنا ہے، جب تم نے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آنا ہے تو رک جاؤ. حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اب تم احرام باندھ لو. یہ جو احرام باندھا یہ صرف حج ادا کرنے کے لیے نہیں باندھا. احرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ پگڑی اتار دی سر سے، جس سے کبھی کبھی غرور آتا ہے. اپنے یہ بہترین کپڑے اتار دیے ہیں تن سے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں روپے میٹر کے آئے ہیں. اپنی یہ قیمتی جوتیاں اتار دی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چودھری چلا ہوا جا رہا ہے. اپنے تن سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے وہ تمام شاہی لباس، وہ تمام پھٹے پرانے کپڑے، ہر طرح کی چیز اتار کے ایک کفن کی لنگی نیچے باندھی، ایک کفن کی چادر اوپر لی، سر سے ننگے، پاؤں میں ہوائی چپل، اور پھر دیوانہ وار اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اب سب کچھ چھوڑ دیا. سلے ہوئے کپڑے چھوڑ دیے، ہم نے خوشبو لگانی چھوڑ دی، ہم نے عطر لگانا چھوڑ دیا، ہم دیوانوں کی طرح آ رہے ہیں. یا اللہ کس طرف آ رہے ہیں؟ فرمایا تجھ سے محبت ہے، تیرے رسول سے محبت ہے، اب دنیا چھوڑ دی ہے، اب دیوانے بن کے تیرے طرف آ رہے ہیں. اس احرام کا مطلب ہے یہ سفید چادریں صرف دو سفید چادریں نہیں ہیں. یہ احرام بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے، بندے میں انکساری پیدا کرتا ہے، بندے میں ایمانت داری پیدا کرتا ہے، بندے میں وفاداری پیدا کرتا ہے، بندے میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، بندے کے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالتا ہے، بندے کو اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل بناتا ہے، بندے کو اپنے رب کے حضور اس بات کا قائل کرتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے، اللہ نے کہا کہ جب تم مسجد میں آؤ، اب پڑھیں قرآن و حدیث کو اٹھا کے. اور رسول اللہ نے بھی کہا، عمر فاروق نے تو ایک صحابی کو ڈانٹا بڑی زبردست اور فرمایا جب مسجد میں آؤ نا، جب قرآن پڑھنے لگو مسجد میں، امام کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے. اور امام بھی کب بولے؟ جب مصلی پہ کھڑا ہو یا ممبر رسول پر بیٹھا ہو. کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے. اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں زور سے قرآن پڑھیں، مسجد میں آئیں زور سے اللہ اللہ کرنے لگے، مسجد میں آئیں زور زور سے تسبیحاں کرنے لگے. لیکن آؤ سفر حج کی طرف آؤ، آؤ پھر بیت اللہ کی طرف جانے والوں کو دیکھو. اللہ نے کہا کپڑے اتارو، احرام باندھو. احرام باندھ لیا، کفن پہن لیا. اب کیا کرنا ہے یا اللہ؟ اپنے بندوں کو کہا اچھا وہ جو عشق دل میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ جو جذبہ دل میں چھپایا ہوا ہے، وہ جو دیوانگی دل میں چھپائی ہے، چلو اب اس کا اظہار کرو. کس طرح اظہار کریں؟ فرمایا زور سے نعرہ لگاؤ، لبیک اللہم لبیک. نرالی شان ہے میرے رب کی. محلے کی مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں، جامع مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں، حرم مدینہ میں بولنے کی اجازت نہیں. اور لیکن فرمایا جب تو میرے گھر کی طرف آئے گا، جب تو سراپا اپنا لباس اتار کے احرام باندھ کر آئے گا، جب تو اپنے بچوں کو بھول کے، کاروبار کو بھول کے، رزق کے ذرائع کو بھول کے، گھر کو بھول کے، گاؤں کو بھول کے، جب سب دنیا کو چھوڑ کے جب اب تو میری طرف آ رہا ہے تو اب تجھے اجازت ہے. دیوانگی سے نعرہ لگاتا لبیک اللہم لبیک کہ میرے رب میں تو اب حاضر ہو گیا ہوں، تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں میں. یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے حاجی کو عطا کیا ہے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کو عطا کیا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دنوں کو حاجیوں کے لیے سہولت کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے ساتھ بڑی نرمی کا، بڑی محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اور پھر یہ دعاؤں کے لیے ہی دن بنائے گئے. جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے نا، اس طرح حج کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر حج کی ایک جماعت طے کر دیتے تو بہت سارے بیمار تو وضو کرتے ہوئے رہ جاتے، بہت سارے تو 2-4 قدم پیچھے چھٹ جاتے، کئیوں کی 1 رکعت چھٹ جاتی، کسی کی 2 رکعت چھٹ جاتی. اللہ نے دن طے کر دیے کہ آؤ بس صبح سے شام تک اور پھر رات سے صبح تک مانگو اپنے رب سے کیا چاہتے ہو، مانگو اپنے رب کی حضور. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگو گے وہ دیں گے. اور حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے نا تو حاجی کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور جتنے حاجی حج پر گئے ہوئے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس نعمت سے سرفراز کر دیا ہے، کس نعمت سے سرفراز کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور جو بندے پیسے ہونے کے باوجود سنیں، وہ لوگ بھی سن لیں. جو حج کرنے کے لیے ابھی تک گئے نہیں، کیوں نہیں گئے؟ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کر دی. اب کیوں نہیں گئے؟ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کر دی. اب کیوں نہیں گئے؟ دکان سیٹ کرنی تھی، دکان سیٹ کر دی. اب ساری ہڈیوں کا جب جوس نکل گیا، 70-80 سال کے ہو گئے، اب سوچتے ہیں کہ حج پر جائیں تو نمبر نہیں لگ رہا. جس کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس کے پاس اپنا گھر ہے، اور اس کے بعد آج کے دور میں اگر صرف 10 لاکھ روپے اس کے کھاتے میں پڑے ہیں، سیدھا دیسی مسئلہ سمجھ لو، 10 لاکھ روپے کھاتے میں پڑے ہیں، سال گزر گیا پھر پڑے ہیں، اب یہ بہانے کرتا ہے کہ بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، حج اس پر فرض ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا جس بندے پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کر اس فرض کی ادائیگی نہیں کی، فرمایا اب چاہے مجوسی ہو کے مر جائے، چاہے یہودی ہو کے مر جائے. اتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس حج کے پیسے ہیں، حج پر جاتے نہیں. جب موت آئے گی ایمان پر نہیں آئے گی، کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو وسعت دی ہو، جذبہ دیا ہو، پیسے آ گئے ہوں اتنے. اور یہ تو شوق کی بھی بات ہے، کئیوں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، دل نہیں کرتا. اصل میں پیسے کے ذرائع بھی درست ہونے چاہیے. اور کئیوں کے پاس پیسے بھی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، پھر بھی بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں. غریب لوگ بھی حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں، غریب بھی پہنچ جاتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ تمہارا حج ہو گیا، اللہ نے تمہیں بخش دیا. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو حج کیا نہیں، ہم نے تو حج ہی نہیں کیا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. آواز آئے گی اچھا تمہیں یاد ہے نا جب حاجی حج کو جاتے تھے تم ہر بار تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی حج کریں، اور تم اس بات کے لیے اپنے رب کے حضور روتے تھے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی بار بار نکلتے تھے کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی حج کرتے. وہ تمہاری جو نیک نیت تھی اللہ نے اسی کو حج کا نعم البدل کر دیا، اللہ نے اسی کے اوپر حج کا ثواب عطا فرما. تو یہ جو احرام باندھا ہے نا، یہ معمولی لباس نہیں پہن رکھا حاجیوں نے، یہ اسلام کی عظمت کی نشانی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نشانی ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہو کے آ گئے، اور اب ہمارا رب جیسے چاہے گا ہم ویسے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی.
اس احرام کی جو عزتیں ہیں، اور دیکھو رسول کریم کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ہاں، نبی علیہ السلام کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے نا عش عش کر اٹھیں گے۔ حج ہوتا تھا نا، آپ کو پتا ہے سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ نبی علیہ السلام کے دادا نبی کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ بنایا۔ اللہ کے حکم سے پہلا طواف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا کیا ہے، اور دعا کر دی تھی۔ کمال دیکھیں آپ کو جب اللہ لے جائے حج کرنے، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دکھا دے۔ آپ جب جائیں گے نا مکہ اور مدینہ منورہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکہ ایسی جگہ پر ہے، سنیں یہ بھی کشش کی بات ہے، مکہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی پانی کی جھیل نہیں ہے۔ مکہ ایسی جگہ پر ہے جہاں سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ مکہ ایسی جگہ پر ہے جو چاروں طرف ریت ہے۔ مکہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر ہریالی نہیں اگتی۔ مکہ ایسی جگہ پر ہے جہاں چاروں طرف ہزاروں کلومیٹر تک بیابان جنگل ہیں اور سنگلاخ چٹانیں ہیں، چلتی ہوئی تیز ہوائیں ہیں، گرم ہوائیں اور تیز دھوپ ہے، اڑتا ہوا ریت ہے۔ دیکھو میرے رب کا کمال۔ اپنا گھر کہاں بنوایا؟ چاہتے تو کسی برف پوش علاقے میں نہ ہوتا، چاہتے تو کسی ٹھنڈی جگہ نہ ہوتا، چاہتے تو کسی سمندر کے کنارے نہ ہوتا، چاہتے تو کسی دریا کے درمیان میں نہ ہوتا، چاہتے تو کسی بہت خوبصورت ملک میں نہ بنایا جاتا۔ بیت اللہ کو سنگلاخ چٹانوں میں اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ بنیاد رکھی اور اس گھر کو اللہ کا گھر کہا۔ کیوں؟ دنیا کو دکھانا تھا نا، جتنے دنیا کے اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان کو بھی دکھانا تھا کہ آؤ، اب یہ جو کروڑوں لوگ، اب یہ جو پوری دنیا کے دیوانے بیت اللہ کی طرف آتے ہیں نا، یہاں کشش کا مرکز کوئی دریا نہیں ہے، یہاں کشش کا مرکز کوئی پہاڑیاں نہیں ہیں، یہاں کشش کا مرکز کوئی پڑتی ہوئی برف نہیں ہے، یہاں کشش کا مرکز کوئی ہر مہینے ہونے والی بارشیں نہیں ہیں۔ فرمایا ان سنگلاخ چٹانوں میں اگر کشش کا کوئی مرکز ہوگا تو صرف میرے رب کا گھر ہوگا، اس کے گھر کی طرف ہی لوگ آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی کشش کا مرکز نہیں ہوگا۔ آپ جب جائیں گے نا تو لوگوں کو بیت اللہ سے، مکے کی چٹانوں سے، وہاں کی ریت سے اس لیے عشق ہے کیونکہ یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ کوئی ہے ایسا کائنات میں؟ حجر اسود کو ہم چومتے ہیں دیوانوں کی طرح، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پہنچے حجر اسود کو چوما، ایسے اسے پکڑا اس پتھر کو دونوں طرف سے اور فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیری ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں، ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے چوم رکھا ہے۔ اللہ نے اس پتھر کو عزت عطا فرمائی کہ اس کو محمد الرسول اللہ نے چوم رکھا ہے۔ یہ بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی کشش ہے کہ اور کچھ نہیں وہاں، اگر ہے تو صرف اللہ کا گھر ہے۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے انشاءاللہ تعالی، ہمیں بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ تعالی، اور جو لوگ اس بار حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اور اس سے دوران ہی یہ بات آپ سے کرتا چلوں کہ گزشتہ ہفتے اس بات کی خبر آئی پنجاب کے حاجیوں کی طرف سے کہ وہاں جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں تو ہماری جو حج کمیٹی ہے اور سینٹرل حج کمیٹی ہے، انہوں نے انتظامات اتنے معیاری اور اچھے نہیں کیے،
جس طرح کا جو وعدہ کیا وہ وعدہ مکمل نہیں ہوا۔ ایک بات ہمیشہ نوٹ رکھیں، وہ بھی جو لوگوں کو عمرہ کرواتے ہیں یا حج کرواتے ہیں، بلا شبہ یہ دین کا بہت اچھا کام ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ حاجیوں سے کیا گیا وعدہ اگر توڑو گے تو یہ اس وعدے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حاجیوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ دھوکہ کرے گا تو اس کو اس دھوکے کا بدلہ دنیا میں بھی چکانا ہے اور آخرت میں بھی چکانا ہے۔ اگر حاجیوں کے انتظامات میں وہ بے ایمانی کریں گے، جو ادارے بنائے گئے اگر وہ بددیانتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس چکر میں نہ رہیں کہ کچھ نہیں بات ہوتی، کوئی انکوائری ہوگی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ لیں کہ وہ مہمان کس کے ہیں، اور یہ سوچ لیں کہ آپ کو نوکری پر کس نے لگایا ہے۔ وہ مہمان اللہ کے ہیں اور آپ کو نوکری پر بھی اللہ نے خدمت پر لگا رکھا ہے، اس لیے اپنی خدمت ایمانداری سے ادا کیجئے، بے ایمانی کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ کیونکہ جو حاجی جاتا ہے نا وہ اپنا پورا سرمایہ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ایجنٹ نے یہ کیا کہ جب ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو اچانک وقت پہ کہنے لگا کہ 5,000 ہزار اور لگ گئے، 2 نہیں تو لے جاؤں گا نہیں تو نہیں لے جاؤں گا۔ اگر اس نے 100-150 آدمیوں سے 5,000 ہزار کر کے 2-4 لاکھ کما بھی لیا تو میاں صاحب یہ 2-4 لاکھ یہیں نکلنے والا ہے، ہضم نہیں ہونے والا۔ یہ دنیا کے کاروباریوں میں جو ہیرا پھیری ہوتی ہے نا، وہ غلطی معافی تلافی کر کے معاف ہو سکتی ہے، استغفار کے بعد کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے مہمانوں سے بددیانتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں سے گنڈا گردی یہ پھر معاف ہونے والی ہے نہیں ہے۔ اس لیے جو خدمت دی گئی اس کو ایمانداری سے ادا کیجئے۔ اور چلتے چلتے ایک بات بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ کی زمین پر جانا کوئی معمولی بات ہے نہیں میاں صاحب، یہ کوئی بات ہی معمولی نہیں ہے، ایسی بات معمولی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب مدینے جاؤ تو وہاں جتنا کم وقت ہو اتنا لگاؤ۔ تو ہم نے تو دیکھا بھی، ہمارے والد تو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق رہے، یہ عاشق کیسی باتیں کرتا ہے کہ مدینے جاؤ تو کم وقت لگاؤ۔ بھی کیا بات ہوگی؟ پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا مدینہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ بڑا ادب والا شہر ہے، بڑے احترام والا شہر ہے، بڑی نزاکت والا شہر ہے، بڑے خلوص والا شہر ہے، بڑی محبت والا شہر ہے، بڑی شرم و حیا والا شہر ہے۔ اس شہر میں تو ہوٹل میں بیٹھ کے بھی اونچی آواز میں کسی سے مذاق کرنا حرام ہے۔ محبوب کے جب شہر میں جاؤ، جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتے ہو، کس طرح بندہ چاق و چوبند رہتا ہے؟ بندہ جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس وقت بندہ؟ کہ کوئی ادا ایسی نہ ہو جو محبوب کو ناپسند ہو جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مدینہ منورہ جب چلے جائیں، عاشقوں کے سوال ہوتے ہیں، جواب بھی عاشقوں کے ہیں، نہ سوال کرنے والا غلط ہے نہ جواب دینے والا غلط ہے۔ عاشق نے کسی عاشق سے پوچھا کہ روضہ مبارک پر جب چلے جائیں، جب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے آ جائے تو کیا ہم اپنے ہاتھ سے ان جالیوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ہونٹوں سے ان جالیوں کو چوم سکتے ہیں؟ تو پھر عاشق نے ہی جواب دیا، کہنے لگا ہاں کیوں بات، کیا بات نہیں ہے، کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتے، کیوں نہیں ان ہونٹوں سے ہم رسول اللہ کی جالیوں کو چوم سکتے؟ لیکن ہاتھ لگانے والا بھی اور ان کو چومنے والا بھی پہلے یہ بات تو طے کر لے، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں؟ کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں
کہ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کی جالیوں کو لگا دیا جائے، کیا یہ ہونٹ اس قابل ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو لگ جائے؟ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اور حاجی بھائیوں، یہ عشق کا سفر ہے۔ آپ کی تکلیف کو میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے جو تکلیف کا اظہار کیا اس کو بہانہ بنا کے لوگوں نے سیاست شروع کر دی۔ ارے مدینے کی تو گلیوں میں چلنے والے کتے کے اگر ہم پاؤں چوم لیں تو وہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اس زمین پر رہ کے بس ایک کام پکڑ لیجئے کہ جب تک اس مقدس سفر میں ہیں، صبر سے کام لیجئے، عشق سے کام لیجئے، محبت سے کام لیجئے، اپنی زبان کو گلے اور شکوے سے روک لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حج کی تکلیفیں، جس نے مدینہ منورہ کی پریشانیوں پر صبر کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقدس شہر کا نام اخباروں میں آئے، اخباروں میں یہ کہہ کے آئے کہ روئے زمین مقدس پر فلاں فلاں نے یہ فلاں فلاں حاجی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ یہ میرے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، اور بے غیرت انتظامات کرنے والوں کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں حاجی بھائیوں کو کہ اب جو وقت چل رہا ہے، اس وقت کو کارآمد کر لیجئے، اس وقت کو اپنے لیے خوش نصیبی والا وقت بنا لیجئے، استغفار کرتے رہیے، اللہ سے دعائیں کیجئے اپنے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ جب آ جائیں گے تو متعلقہ اداروں کا چاہے تختہ پلٹ دینا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس روئے زمین پر جہاں اللہ آپ کو لے گیا ہے، اس کی تو مٹی کے اوپر چلنا یہ ہماری قسمت سے اوپر کی بات ہے، ہماری حیثیت سے اوپر کی بات ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔